اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ جو لوگ سلوک کے راستے پہ چل رہے ہیں، روحانیت نورانیت پہ چل رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام احباب کو کامیابی عطا فرمائے اور برکتوں سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانقاہ سے بہت اچھی اچھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں، ان کو شیئر کر دیا کریں۔ اور جو لوگ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا بایو ڈیٹا چیک کروانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کریں گے 032511611919۔ تو یہاں پر رابطہ کریں گے، اپائنٹمنٹ بک کروائیں گے، مجھ سے رابطہ کر کے اپنا بایو ڈیٹا چیک کروائیں گے، اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے کاروبار جو بھی معاملات ہیں آپ، تو اس کو چیک کروانے کے لیے، استخارہ کروانے کے لیے یہاں پر رابطہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں خود آپ کا پورا بایو ڈیٹا چیک کر کے اور آپ کو پوری ڈیٹیل بھی بتا دوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وظیفہ بھی بتا دیا جائے گا۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ کوثر کے اعمال چل رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ تعالی سورہ کوثر پہ بات کریں گے۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان احباب کے لیے ہے جو جاب کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں۔ کوئی مقصد ہے کہ پاکستان سے باہر گیا ہوا وہاں پر جاب کر رہا ہے، کوئی کہیں پر بھی کوئی جاب کر رہا ہے، کسی کے ماتحت ہے، وہ کام کر رہا ہے، ان احباب کے لیے یہ عمل ہے، اور یہ بہت ہی پیارا ہے۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، جاب کرتی ہیں جو، اسی طرح مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو گھر میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہو بیٹی ہے، یا دوسرے گھر میں کوئی اس طرح معاملات اکثر ہوتے ہیں کہ کوئی کہہ لو کہ ہمارے ہمسائے ہیں یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی طرح جو پس رہے ہیں اور لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور یہ جائز کے لیے کریں گے، ناجائز کے لیے بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، زیادہ تر یہ معاملات دیکھے ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی جاب کر رہا بندہ یا کوئی بہن بیٹی ہے، تو اب یہ اس کو جاب اس کو الحمدللہ اچھی مل گئی ہے، اس کی پے بھی ٹھیک ہے اور اس کی سہولیات بھی ٹھیک ہے، وہاں کا ماحول بھی ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کی نظر پڑ گئی ہے، حسد رکھنے والے کی، کہ بھائی اس کو یہاں سے نکالیں اور اپنا بندہ ایڈجسٹ کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جاب کر رہے ہیں، ہماری بہن بیٹی کوئی کر رہی ہے یا مرد حضرات کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا سینئر جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو زچ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کا جو معمول بن گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پریشان کرے بس۔ اب وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کام کے حوالے سے، اب کام کر کے دیا، فائلیں دی ہے مکمل کر کے، بلا وجہ فضول میں وہ اس پہ تنقید کر رہا ہے، اور جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور اس کے کام کو اس طرح کر رہا ہے کہ بھائی یہ اس کو میں اپنے جو سینئر ہیں، اس کے جو باس ہو گیا یا بڑے ہو گئے، ان کے سامنے اس کا کیریئر خراب کروں، اس کا جو ہے نا وہ کردار پہ جو ہے نا وہ انگلی اٹھے، یا اس کا کردار خراب کروں گا تو یہاں سے نکلے گا، یا اس کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح خواتین ہیں کہ جاب وغیرہ کرتی ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ مرد ہی ان کو تنگ کریں، خواتین بھی تنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ جو بندہ جاب کر رہا ہے، جو بندہ کام پہ جا رہا ہے، جو بندہ شاپ کیپر ہے، جو بندہ اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا سینئر اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کا جو قریب والا، اس کا ہمسایہ اس کے پاس بیٹھتا ہے یا اس کے پاس کام کرتا ہے بیٹھ کے، تو وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، یا وہ بندہ تنگ کر رہا ہے جو حسد رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو کسی طرح جو ہے نا یہاں سے نکالیں، کسی طرح یہاں نا اس بندے کو یہاں سے نکالیں، اس کو نکالیں گے تو اپنا بندہ لے کے آئیں گے، یا پھر جو بھی آ جائے لیکن اس کو نکالنا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جب حسد کے معاملات ہوتے ہیں، بغض کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر حسد کرنے والا وہ خود ہی اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، لیکن حسد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک اس کی ریس ہوتی ہے، لہریں ہوتی ہیں، کہ جس کے خلاف حسد رکھا جائے وہ بندہ اس کے حسد کی وجہ سے اس کے عطاب میں رہتا ہے۔ اور یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے باڈی اس طرح کی انسان کی بنائی ہے کہ آپ اس باڈی سے جو چیزیں
دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، جو چیزیں دوسرے کے بارے میں جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا افیکٹ اس کو بالکل پہنچتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا محبت کرنے والا ہے، آپ سے پیار کرنے والا ہے، اب آپ اس کے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، آپ نے اس کے سامنے کبھی اظہار ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی اس کے سامنے بیٹھ کے بات ہی نہیں کی، کبھی آپ نے اس کے سامنے جو ہے نا اس کو کبھی بھی نہیں کچھ بتایا ہے، کبھی آپ نے اس کے سامنے بیٹھ کے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ محبت بھرا لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن آپ کے یہاں پر محبت ہے، یہاں پر محبت ہے۔ جب آپ محبت بھرے اس کے لیے جذبات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے پازیٹیو نورانی لہریں، محبت بھری لہریں نکلتی ہیں اور اس کی طرف جاتی ہیں، اس کے برین کو ٹچ کرتی ہیں، تو پھر اس کے ذہن میں، اس کے خیالات میں، اس کے دل میں بھی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور حسد کرنے والا بندہ وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ نیگیٹو ریس، نیگیٹو لہروں کو اپنے جسم سے جنریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، بنا کے وہ اپنے جسم سے نکالتا ہے، اور دوسرے بندے کی طرف جب دیکھتا ہے تو اس کے برین میں، اس کے جسم میں وہ منتقل ہوتی ہیں۔ جب اس کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایٹومیٹلی، یہ قدرت کا نظام ہے، ایٹومیٹلی اس سے بندہ جو ہے نا وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اس کی بات کو سنتا نہیں ہے، اس کی بات کو جب سنتا ہے تو غصہ آنے لگ جاتا ہے، جیسے بات وہ کرے گا غصہ آ جائے گا، حالانکہ اس نے اس کے سامنے ایک مرتبہ بھی اظہار نہیں کیا کہ میں تیرا دشمن ہوں، میں تجھ سے حسد رکھتا ہوں، ایک مرتبہ بھی اس نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، لیکن کیا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، آپ نے اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، آپ کسی کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اچھا اس کو فیل ہوگا، اس کو بہت اچھا فیل ہوگا کہ بھئی خوشبو آئی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک بندہ اس کے جسم سے کسی قسم کی سمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ جیسے اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ دور ہٹ جائے گا، بولے گا بھئی اس سے دور ہٹ جاؤ، گندی سمیل آ رہی ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ کئی لوگ کرتے بھی ہیں، جان بوجھ پہ ہی کرتے ہیں، اب اس کی پریکٹسیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر یہ نظر بد جو ہوتی ہے، نظر بد 100% 100% یہی چیز ہوتی ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ ایک کہہ لو کہ انسان کے اندر، یہ ہر کسی کے نہیں ہوتا، کئی لوگوں کے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ کالی لہریں، ٹھیک ہے نا، بلیک لہریں، کالی لہریں اس کے جسم سے نکلتی ہیں، اور وہ پھر اس دوسرے کے نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنے جسم سے نکالتا ہے، دوسرے کے اندر منتقل کرتا ہے۔ اب جیسے وہ منتقل کرتا ہے، جس نیت سے کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچے لو جی، اب اس نے اس کو جو ہے نا وہ نظر لگا دی، اب وہ بیمار ہو گیا، تو وہ اتنا ہی با اختیار ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ، اب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے لوگوں کو اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بہت ہی اچھا کلیہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ معاملات کو دیکھے اور اس سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے سورہ کوثر کے عمل پر، تو اب اس میں ہے کہ سورہ کوثر کا عمل ایسے لوگوں کے لیے پڑھنا ہے جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جو آپ کو سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل کریں، اس جہاں پر یہ آفس میں ہے اس کو ذلیل کریں، یا اسکول ہے یہاں پر اس کو ٹیچر کو ذلیل کریں، یا جو ہے نا وہ مرد ٹیچر ہے یا خواتین ہے تو یہاں پر اس کو ہم ذلیل کریں، پریشان کریں، یا پھر ایسی جگہ ہے جہاں بازار ہے اور بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے پورے وہاں پر اس کو جو ہے نا وہ ذلیل کریں، پریشان کریں، یا پھر خاندان میں ہوتا ہے کہ خاندان میں بھی اس بندے کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کئی لوگ بنا لیتے ہیں تو اس کو پریشان کرنا، اس کو ذلیل کرنا، تو یہ عمل بہترین عمل ہے، انتہائی قہری عمل ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ شب جمعہ سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کسی بھی شب جمعہ سے کر لیں،
لیکن اگر یہ عروج ماہ یعنی کہ پہلے مہینے کے پہلے شب جمعہ سے کر لیں، نوچندی جمعرات بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو سبحان اللہ، نہیں تو کسی بھی شب جمعہ سے کریں گے۔ اب اس میں یہ کرنا کہ تعداد میں درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، 922 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 922 مرتبہ آپ نے یا قہار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رات کا عمل ہو گیا۔ دن جمعرات ہوگی، رات شب جمعہ ہوگی، اگلے دن جمعہ ہوگا۔ تو آج رات آپ نے مثال کے طور پہ 922 مرتبہ سورہ کوثر، 922 مرتبہ یا قہار پڑھ لیا۔ آپ نے پورا تصور کرنا، لاسٹ میں پھر درود شریف پڑھنی ہے، پھر پورا تصور کر کے اس شخص پر پھونک مار دیں، ایسے پھونک مار دیں کہ آپ جیسے اس کے اوپر کوئی گولا مار رہے ہیں اور وہ پیچھے جو ہے نا وہ جس طرح کلا بازیاں کھاتا ہوا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلے دن کا ہو گیا۔ دوسرا دن جمعے کا ہوگا، لیکن رات ہفتے کی ہوگی۔ آپ نے پھر اسی طرح پڑھنا 922 سورہ کوثر، 922 یا قہار پڑھنا، پڑھ کے اول آخر درود شریف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھونک مار دینی زور سے اس کے سینے پہ، قلب پہ، اور 2 راتیں ہوگی۔ تیسری رات پھر دن ہفتے کا ہوگا، رات اتوار کی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا، 923 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، 923 مرتبہ یہ آپ نے یا قہار پڑھنا ہے۔ اب یا قہار پڑھ کے پھر اسی طرح پورا تصور کر کے آپ نے پھونک مار دینی، تو اس کا باپ بھی پیچھے ہو جائے گا وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے پورا کامل توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیا تو وہ بندہ دوبارہ نہیں آپ کی طرف آئے گا، وہ بولے گا بھائی اس سے جان چھڑاؤ۔ تو بہرحال اللہ ثانیتہ فرمائے گا۔ تو یہ عمل جائز کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ نقش سیفی، اعمال نقش سیفی خانقاہ کی طرف سے یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، اس کا عمل بھی کروایا تھا۔ تو جو احباب نقش سیفی پر کتاب لینا چاہتے ہیں اور PDF فائل بھی اس کی مل جائے گی، تو اس میں عمل کا طریقہ موجود ہے، اور پھر اس میں نقوش تویزات اس میں موجود ہیں کہ نقش سیفی کے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ کس طرح نقش سیفی کو استعمال کیا جاتا ہے، پینے کے لیے کس طرح، نہانے کے لیے، جلانے کے لیے، پھر آگے جو ہے مریض کو کس طرح دینا ہے، کون سے مریض کو دینا ہے، کتنی تعداد میں دینا ہے، کتنے دن پینے کے لیے دینا ہے، اور کون سی سیاہی سے لکھ کے دینا ہے، یہ سارا کچھ اس میں درج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں، PDF فائل بھی لے سکتے ہیں، کتاب بھی منگوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ روحانی درسگاہ کا یہ نمبر آ رہا ہوگا 032511161919، یہ ہماری روحانی درسگاہ کا نمبر ہے، یہاں رابطہ کریں گے، اعمال نقش سیفی آپ PDF فائل اور کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ کہ ہمارا جو عمل ہے، یعنی کہ جو سورہ کوثر کا عمل تھا، اب یہ کرنا جائز کے لیے ہے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآنی عمل ہے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا اور قہری نام ہے اس میں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم جان بوجھ کے کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ، بجائے ہم یعنی کہ خود تنگ رہیں اس کو تنگ کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ناجائز ہو جائے گا، پھر یہ واپس پلٹ جائے گا اور نقصان پہنچے گا۔ اس لیے جائز کے لیے میری طرف سے اجازت ہے۔ اب اس میں مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، بہن بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ ترتیب یہی رکھنی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ رات کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 2 نشستوں میں کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ رات کو 10-11 بجے آپ شروع کریں، گھنٹے میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ زیادہ ٹائم بھی لگ گیا تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن 1.5 گھنٹہ نہیں، گھنٹے میں ہو جائے گا مکمل۔ پھر بھی اگر یعنی کہ کوئی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، 2 نشستیں کر لیں، کرنا پھر وہی ہے، اول آخر درود شریف، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ ادا کر کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر پورا ایک ہی نشست میں کرتے ہیں تو پھر اس کے عمل کے رزلٹ بہت تیزی سے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، کوشش کریں گے جائز کے لیے کریں گے، ناجائز کے لیے نہیں کریں گے، اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیو کو شیئر کریں مختلف پلیٹ فارم پر۔ تو الحمدللہ جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو باقی جتنے بھی ہمارے دوست احباب سب کو فائدہ ہوگا۔ اور الحمدللہ سورہ مزمل شریف کی بھی کتاب مکمل ہو گئی ہے، تو جو احباب یہ کتاب PDF فائل لینا چاہتے ہیں تو اس میں بے شمار بہترین اعمال ہیں، تو وہ ہماری روحانی درسگاہ سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ PDF فائل
اور کتاب فارم میں مل جائے گی۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔